اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ عدد انعام اللہ وافضالہ، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الکامل وعلی آلہ کمال لا انہایت لکمالک وعدد کمالہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ المائدہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 92 اور 93 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ لَیْسَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِیمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانو اور باز آ جاؤ، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، اس چیز پر کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہیں، جبکہ وہ لوگ تقوی رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانو اور باز آ جاؤ۔ ناظرین، حذرہ کا اصل مطلب محتاط رہنا ہے یا کسی چیز سے اجتناب کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس کام کا تمہیں حکم دیا ہے وہ کام کرو، اور جس کام سے منع کیا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں بھی وضاحت کر دی گئی ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، تمہیں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ حکم دیں اسے اختیار کرو، اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ یعنی ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو حکم دیں اس کی اتباع کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہر حکم قابل اطاعت اور تم پر واجب ہے، اور ان کے حکم کی تعمیل میں بالکل سستی نہ کرو، اور جس کام سے وہ تمہیں منع کر دے اس سے بالکل منع ہو جاؤ۔ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ احکام اور ممنوعات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے سے ڈرو، کیونکہ اگر تم نے مخالفت کی تو اس کے نتائج کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، لیکن اگر تم نے حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، یہاں پر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تم تک پہنچانا ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذمہ تھا، تو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ اب معاملہ اللہ تعالیٰ کا ہے اور تمہارا ہوگا۔ اگر تم نے
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکام سے روگردانی کی تو اللہ تعالیٰ تم سے نپٹ لے گا، تم سے ایک ایک چیز کا حساب لے لے گا۔ ناظرین، مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں آیت مذکورہ کی تفسیر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم تمہارے فائدہ کے لیے ہے۔ اگر تم نہ مانو تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان ہے اور نہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ کا اس کے نفع و نقصان سے بالا تر ہونا تو ظاہر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق کسی کو یہ خیال ہو سکتا تھا کہ جب ان کی بات نہ مانی گئی تو ان کے اجر و ثواب یا قدر و منزلت میں شاید کچھ فرق آ جائے۔ اسی شبہ کے ازالہ کے لیے یہ واضح فرما دیا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی بھی ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات نہ مانے، جب بھی ان کی قدر و منزلت میں کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ جتنا کام ان کے سپرد تھا وہ کر چکے ہیں، یعنی صاف طور پر واضح کر کے اللہ تعالیٰ کے احکام تم تک پہنچا چکے ہیں۔ اس کے بعد جو شخص نہیں مانتا وہ اپنا نقصان خود کرتا ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، اس چیز پر کوئی گناہ نہیں جس کو وہ کھاتے پیتے ہیں، جب کہ وہ لوگ تقوی رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہے۔ ناظرین، ترمذی شریف کتاب التفسیر میں منقول ہے کہ یہ آیت مبارکہ ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حق میں نازل ہوئی جو شراب حرام کیے جانے سے پہلے وفات پا چکے تھے، اور چونکہ شراب حرام نہ تھی تو وہ پی لیا کرتے تھے۔ جب ان کی وفات کے بعد شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ان کی فکر ہوئی کہ ان سے شراب کے متعلق پوچھ گچھ ہوگی یا نہیں۔ نیز جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم دیگر شہروں میں موجود ہیں، انہیں اس بات کا ابھی علم نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب حرام قرار دے دی ہے۔ اگر وہ اس لا علمی کے کچھ عرصہ میں شراب پی لیں تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کے حق میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے جن ایمان والوں نے کچھ کھایا پیا وہ گناہ گار نہیں، اسی طرح جنہیں حرمت کا حکم نازل ہو جانے کا علم نہیں، ان پر بھی حکم کی معلومات ہونے سے پہلے شراب پی لینے کی صورت میں کچھ گناہ نہیں۔ ناظرین، مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معالم العرفان میں لکھتے ہیں کہ شراب اور جوئے کی تحریم کے بعد بعض اذہان میں یہ خیال آیا کہ ہم نے تو اسے ترک کر دیا، مگر جو لوگ اس حکم سے پہلے شراب نوشی کرتے تھے اور اب وہ فوت ہو گئے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کا ازالہ کر دیا ہے۔ اس سے پہلے تحویل قبلہ کے متعلق بھی اسی قسم کے شبہ کا اظہار کیا گیا تھا کہ جو لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور انہیں زندگی میں بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، کیا ان کی نمازیں قبول ہوں گی یا نہیں؟ تو پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَكَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہیں کرے گا۔ یعنی پہلا قبلہ بھی اسی کے حکم سے تھا اور جب وہ تبدیل ہوا تو وہ بھی اسی کے حکم سے، لہٰذا سابقہ اعمال ضائع نہیں ہوں گے۔ اسی طرح
یہاں بھی فرمایا کہ حرمت شراب کے حکم سے پہلے جو تم پیتے اور کھاتے رہے ہو اور اس کے بارے میں تم سے مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، آیت مبارکہ میں اتقوا، جس کے معنی ڈرنے اور پرہیز کرنے کے ہیں، 3 مرتبہ آیا ہے۔ علامہ ابو البرکات عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مدارک التنزیل میں لکھتے ہیں کہ پہلے اتقوا سے مراد شرک سے بچنا ہے، دوسرے اتقوا سے مراد تمام حرام کاموں سے اور گناہوں سے بچنا ہے، جبکہ تیسرے اتقوا سے مراد شبہات کا ترک کرنا ہے۔ ناظرین، بعض مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے سے مراد حرام چیزوں سے بچنا ہے اور دوسرے سے مراد ان پر قائم رہنا ہے، اور تیسرے سے مراد وحی کے نازل ہونے کے زمانہ میں یا اس کے بعد جو چیزیں منع کی جائیں ان کو چھوڑ دینا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں اور بعض دوسرے مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ نے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ جو پہلے بھی گناہوں سے بچتے رہے ہوں اور اب بھی بچتے رہیں اور آئندہ بھی بچتے رہیں گے، یعنی تینوں زمانوں میں جو لوگ گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں وہی دراصل نیکوکار لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں بہت پسند کرتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، اسی میں ہماری عافیت ہے۔ اس کا بار بار حکم ہوا ہے، قرآن مجید میں بار بار یہ باور کرایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تمہاری عاقبت پنہاں ہے۔ یہ ضروری ہے، کوئی شخص جو اللہ کو مانتا ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری نہیں کرتا تو وہ ایمان والا نہیں ہے، یہ بات ثابت ہے۔ تو پھر کیوں نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنایا جائے اور ان کے احکامات کی اتباع کی جائے، ان کو فرض سمجھ کر اپنایا جائے، اسی میں ہماری عافیت ہے۔ جو لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں وہ گویا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہی کچھ کیا کرتے تھے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوتی تھی، جو آقا کے احکامات ہوتے تھے ان پر وہ عمل کیا کرتے تھے، ہو بہو عمل کیا کرتے تھے۔ اسی لیے تو وہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ پھر ان سے راضی ہو گیا۔ تو یقیناً جو اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور اس کے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا منظور نظر بن جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتباع کرنے والوں میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، ان کے احکامات پر چلنے والا بنائے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والا بھی بنائے۔ اس دعا کے ساتھ ہی آج کی نشست میں آپ سے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔